السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والی 14ویں قسط کا پہلا شاندار ٹریلر جاری ہو چکا ہے، تو آئیے اس ٹریلر کے ایک ایک منظر پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کہانی کیا ہوگی اور کون سے دلچسپ واقعات دکھائے جائیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آنے والی قسط کا آغاز ہی دل دہلا دینے والے مناظر سے ہوگا، جب سلطان اورحان اپنے منتخب سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار برسا شہر میں داخل ہوگا، مگر یہ وہ برسا نہیں ہوگا جسے فتح کے بعد امن کا گہوارہ بننا تھا، بلکہ چاروں طرف آگ کے شعلے، جلتے ہوئی چیزیں، چیختی ہوئی فضائیں اور بغاوت کی بو پھیلی ہوگی۔ جیسے ہی سلطان اورحان کی نظر اس قیامت خیز منظر پر پڑے گی، وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور غصے کا ایسا ملا جلا طوفان ہوگا جو صرف ایک عظیم حکمران کے دل میں ہی جنم لے سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں اورحان صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک ذمہ دار سلطان کے طور پر کھڑا نظر آئے گا۔ وہ ارد گرد کا باریک بینی سے جائزہ لے گا، جلتی گلیاں، خوفزدہ عوام اور چھپی ہوئی سازشوں کے نشانات اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں رہیں گے۔ اسی لمحے وہ اپنے بھائی علاؤدین کی طرف متوجہ ہو کر نہایت سنجیدہ لہجے میں سوال کرے گا کہ کیا اس تباہی کے پیچھے شہزادی اسپورچا اور فلاویوس کا ہاتھ ہے؟ اورحان کا شک محض جذباتی نہیں بلکہ سیاسی ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ازنیک اصل ہدف ہے اور برسا کی آگ صرف ایک پردہ۔ جب سلطان اورحان بے نیام تلوار لیے ایک تنگ گلی میں آگے بڑھے گا تو اچانک آگ میں لپٹی ایک جلتی ہوئی گاڑی اس کے پیچھے دیوار سے ٹکرائے گی، جس میں شاید بارود بھرا ہوگا تاکہ اورحان کا کام تمام ہو سکے۔ یہ لمحہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ دشمن صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ہر سائے میں چھپا ہوا ہے۔ سلطان کی حفاظت کریں کہ گونجتی آواز اس بغاوت کی شدت کو اور نمایاں کر دے گی۔ ناظرین، یہ سین دراصل ناظرین کو واضح پیغام دے گا کہ برسا کی آگ محض آگ نہیں بلکہ ایک ایسی آزمائش ہے جو سلطان اورحان کے عقل، صبر اور حکمرانی کو پرکھنے آئی ہے۔ یہاں سے ایک ایسی جنگ شروع ہوگی جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ذہنوں اور نیتوں سے لڑی جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، کیمرہ ہمیں ایک نسبتاً پرسکون مگر نہایت خطرناک مقام پر لے آتا ہے، کراچی کی بندرگاہ، جہاں سمندر کی لہریں بظاہر خاموش ہیں مگر ان کے سینے میں بھی بغاوت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اسی خاموش فضا میں ایک چوغا پہنی ہوئی لڑکی آہستگی سے اترتی ہے۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف ہے، نہ ہچکچاہٹ، بلکہ ایک گہرا عزم اور انتقام کی سرد چمک صاف نظر آتی ہے۔ یہی لڑکی دراصل ازنیک کی تکفور شہزادی اسپورچا ہے۔ یہ منظر احساس دلاتا ہے کہ اسپورچا کا برسا یا دمیرحان بے کے پاس آنا محض اتفاق نہیں، وہ کسی دعوت پر نہیں آئی بلکہ ایک مکمل منصوبے کے تحت قدم رکھ چکی ہے۔ چوغا اس کی شناخت چھپانے کے لیے ہے، کیونکہ اسپورچا جانتی ہے کہ سلطان اورحان حاسد ترکوں کی وجہ سے اس وقت مختلف محاذوں پر الجھا ہوا ہے۔ برسا کی بغاوت، دمیرحان کی سازشیں، فلاویوس کا انتقام، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے وہ اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یہاں ایک قوی امکان یہ جنم لیتا ہے کہ اسپورچا کراچی کی بندرگاہ کو صرف راستے کے طور پر استعمال نہیں کرے گی بلکہ یہی مقام آنے والی بڑی جنگ اور بڑی غداری کا نقطۂ آغاز بنے گا۔ ممکن ہے وہ یہاں اپنی خفیہ ساتھیوں سے ملے، بازنطینی ایجنٹس کو متحرک کرے یا دمیرحان اور شاہنشاہ بے کے منصوبے کو عملی شکل دینے آئے۔ یہ سین ہمیں واضح اشارہ دیتا ہے کہ اصل جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ اسپورچا کی آمد اس بات کا اعلان ہے کہ اب معاملہ صرف تلوار کا نہیں رہا بلکہ سیاست، دھوکے اور دلوں کی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اورحان بے برسا میں پہلی بغاوت کا فیصلہ کن جواب دیتا ہے۔ جو برسا کے اکولے اور مرکزی مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نہ غصہ ہے، نہ بے چینی، بلکہ ایک ایسا سکون ہے جو صرف وہی شخص رکھتا ہے جو اپنے فیصلے پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ اس کے سامنے پانسی کا پندہ لٹک رہا ہے جو خود ایک خاموش پیغام بن چکا ہے۔ سلطان اورحان آہستہ مگر نہایت مضبوط انداز میں اپنے ہاتھ سے اس پندے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ جملہ کہتا ہے کہ جو برسا کے فضا کو لرزا دیتا ہے کہ جو کوئی بھی فتنہ بھڑکائے گا
اس کا انجام یہی ہوگا۔ یہ محض دھمکی نہیں بلکہ ایک ریاستی اعلان ہے۔ سلطان اورحان اس ایک جملے سے واضح کر دیتا ہے کہ اب برسا میں بغاوت، سازش یا غداری کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اور جب اسی لمحے ہرستو آگے بڑھتا ہے اور پانسی کے تختے کے رسی کھینچ دیتا ہے، فضا میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا جاتا ہے۔ پھر سہمے ہوئے چہرے اور جھکی ہوئی نظریں سب کچھ واضح کر دیتی ہے کہ سلطان اورحان نے صرف باغیوں کو نہیں بلکہ خوف کو بھی اپنے قابو میں لے لیا ہے۔ ناظرین، یہ پانسی صرف چند افراد کی موت نہیں بلکہ دمیرحان شاہنشاہ اور اسپورچا کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ برسا کو اندر سے توڑا جا سکتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ اورحان بھی انہیں دکھا دے گا کہ وہ رحم بھی جانتا ہے اور ضرورت پڑنے پر بے رحم انصاف بھی۔ یہ منظر سلطان اورحان کے کردار کو ایک نئے درجے پر لے جائے گا۔ وہ صرف میدان جنگ کا شیر نہیں رہے گا بلکہ ریاست کا حاکم، قانون کا محافظ اور خوف کا توازن قائم کرنے والا سلطان بن جائے گا۔ اب آنے والی اقساط میں بغاوت چھپ کر کی لی جائے گی کیونکہ کل عام بغاوت کی قیمت سب نے دیکھ لی ہوگی۔ ناظرین، جب منظر برسا کی تنگ پیچیدہ اور جلتی ہوئی گلیوں میں منتقل ہوتا ہے جہاں آگ کے شعلے شہر کی روح کو جھلسا رہے ہوتے ہیں، انہی گلیوں میں سلطان اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ عام جنگ نہیں بلکہ بغاوت کے خاتمے کی جنگ ہوگی۔ اورحان کی تلوار ہر وار کے ساتھ صرف دشمن کو نہیں بلکہ برسا میں پہلے خوف اور بد اعتمادی کو بھی کاٹتی چلی جائے گی۔ جہاں غصہ نہیں بلکہ عزم بولتا ہوگا۔ اورحان جانتا ہے کہ اگر آج برسا کو پوری طاقت سے نہ بچایا گیا تو سلطنت کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی۔ اسی لیے وہ کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائے گا۔ اس کے سپاہی بھی اس کے قدموں پر قدم رکھتی ہوئی گلیوں میں دشمن گھیر لیں گے۔ تلواروں کی جھنکار، چیخیں اور آگ کی تپش مل کر ایک ایسا منظر تخلیق کرے گی جو ثابت کرے گا کہ یہ شہر اب سلطان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ یہاں بہت امکان یہ ہے کہ یہ جنگ دراصل دمیرحان کی سازش کا عملی جواب ہوگا۔ برسا کی گلیوں میں دشمن کا صفایا کر کے اورحان بھی یہ ثابت کرے گا کہ وہ صرف دیوان میں فیصلے کرنے والا سلطان نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر خود میدان میں اترنے والا رہنما بھی ہے۔ اس منظر کے بعد برسا میں کلی بغاوت تقریباً ختم ہو جائے گی، مگر دشمن اب چھپ کر وار کرنے کی طرف جائے گا۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے آنے والی اقساط میں سازشیں مزید گہری، ذاتی اور خطرناک ہو جائیں گی۔ کیونکہ ناظرین، جب کلی جنگ ہار دی جائے تو دشمن ہمیشہ اندھیرے کا سہارا لیتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر جنگل کے حصے میں کھلتا ہے جہاں خاموشی خوف بن جاتی ہے۔ ایک طرف سلطان اورحان اپنے منتخب سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہے، تلواریں بے نیام، آنکھوں میں عزم اور چہرے پر وہی اعتماد جو صرف فاتحین کے پاس ہوتا ہے۔ دوسری طرف شہزادی اسپورچا اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی نگاہیں سخت، لہجہ سرد اور دل میں نفرت کی آگ دہک رہی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ یہ دونوں آمنے سامنے آئے ہوں، مگر اس بار فضا میں ایک عجیب سا بوجھ ہوگا، جیسے یہ جنگ صرف جسموں کی نہیں بلکہ نیتوں کی آزمائش ہو۔ ناظرین، اسی دوران ٹریلر کا سین کٹ ہو کر ایک خفیہ مقام کی طرف جاتا ہے جہاں دمیرحان بے شاہنشاہ سردار سے سرگوشی کے انداز میں بات کر رہا ہے۔ دمیرحان کا لہجہ زہریلا مگر پر اعتماد ہے۔ وہ اسی لمحے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب اورحان اور اسپورچا ایک بڑی جنگ میں آمنے سامنے ہوں گے اور تم اورحان کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ دو گے۔ یہ جملہ اس پوری ٹریلر کا سب سے خطرناک اشارہ ہے، کیونکہ شاہنشاہ سردار کو لے عام غدار نہیں بنے گا بلکہ وہ عین وقت پر پیچھے ہٹ کر اورحان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اورحان اس جنگ میں تنہا پڑ گیا تو یا تو وہ مارا جائے گا یا شدید نقصان اٹھائے گا، اور یہی وہ خلا ہوگا جس میں شاہنشاہ خود کو آگے لانے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، یہ سین ہمیں بتاتا ہے کہ اسپورچا صرف دشمن نہیں بلکہ ایک مہرہ ہے، جبکہ اصل کھیل دمیرحان اور شاہنشاہ سردار کھیل رہے ہیں۔ آنے والی قسط میں یہی تنہائی اورحان کے لیے سب سے بڑا امتحان بھی بن سکتی ہے، کیونکہ سلطان کے لیے سب سے خطرناک وار ہمیشہ اپنوں کی خاموشی سے ہوتا ہے۔